جس راز کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے اس کی کوئی اور بھی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ جو راز آپ کسی کو دیں گے وہ کسی تیسرے کو ضرور دے گا۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی۔ ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم اس سے باہر نکل جائیں۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منظر دکھانے لگتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا انسان نہیں بننا جس کی وجہ سے کوئی اپنے محسوسات کا اظہار کرنا چھوڑ دے، جس کی وجہ سے کوئی سچ بولنا چھوڑ دے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھاتا ہوں تو اس کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو خود ہی اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نوازے گا۔ اگر کوئی ہمیشہ بے نیاز اور مضبوط رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب کمزور ہیں۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک منصوبہ رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ کبھی تباہی کے اس گھڑے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب لوگ ہی اچھے اور نیک ہوتے، ہر مشکل پہ صابر اور ہر وقت یقین کرنے والے، لیکن پھر امتحان پہ اجر کیسا، سزا اور انعام کیسا۔ آپ کو ہر کچھ دن کے بعد کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والا بنیں۔ صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہاتھ جتنا بھی زخمی ہو جائے، درد جتنا بھی بڑھ جائے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب یہ رسی جل کر راکھ ہو جائے گی اور ان زخمی ہاتھوں پر مرہم لگایا جائے گا، اور یہ مرہم میرا رب خود لگائے گا۔ اللہ نے جب آدم اور حوا کو زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پر اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تلاش میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا
اس دنیا میں اتارا ہے۔ کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ انسان کو بولنے سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھولنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔